نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. برادران عزیز اور بزرگان محترم، عزیز طلباء، گزشتہ کئی ہفتوں سے اس حدیث کے متعلق میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں. اس حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. 5 کام کرو گے تو اس کا 5 رد عمل آئے گا. جو بھی عمل ان میں سے کرو گے تو اس کا رد عمل تمہیں بھگتنا پڑے گا. ان 5 میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں رہے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان 5 چیزوں میں گر جاؤ، کہیں تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ. اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ان میں سے پہلی چیز کا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا. جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، ایسی قوم کے اوپر اللہ بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں. ایسی بیماریاں جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئیں، سنی نہیں گئیں، ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا تفصیلی بیان میں کر چکا ہوں. دوسری چیز جس کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول کی کمی کا عیب پیدا ہو جائے، برائی پیدا ہو جائے، یعنی حق ادا نہ کرے، دوسروں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو، تو ایسی قوم کے اوپر اللہ جل شانہ قحط کو مسلط کر دیتے ہیں. وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی معاشی زندگی سخت گراں ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر حکام ظلم کرنے لگتے ہیں. یہ اس کا رد عمل ہے. ان دونوں باتوں کے اوپر میں تفصیل سے آپ سے بات کر چکا ہوں. آج جس کو بیان کرنا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، جو قوم مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اور زکوٰۃ کو روک کر رکھے گی تو ان کے اوپر آسمان سے بارش روک دی جائے گی. اور اگر یہ بے زبان جانور اگر نہ ہوں تو ان کے اوپر کبھی بارش ہی نہ ہو. زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے. جو عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں، 4 عبادات فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان میں سے زکوٰۃ ایک اہم ترین فرض ہے.
ہر ایک کے اوپر نہیں، ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے مال دیا ہے۔ کیسا مال؟ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، روپے پیسے دیے ہیں، مال تجارت دیے ہیں، اور ان کو اس نے مخصوص مقدار میں جمع کیا، تھوڑے سے پیسوں کے اوپر نہیں، بلکہ مخصوص مقدار ہو جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، نصاب کے بقدر مالک ہو۔ وہ نصاب کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں، تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے نصاب کا مالک ہونے کے لیے، 7.5 تولے سونا۔ اور اگر صرف آپ کے پاس چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو 52.5 تولے چاندی کا ہونا ضروری ہے، نصاب کا مالک ہونے کے لیے 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپے پیسے ہیں، تو ان روپے پیسوں کا یا تو سونے کے برابر ہو یا چاندی کے برابر ہو۔ جس صورت میں ایک فقیر اور مسکین کے لیے فائدہ ہو، وہ نصاب اگر پورا ہو جائے، مثلا 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس روپے پیسے ہیں۔ آج کل معلوم نہیں چاندی کیا بھاؤ ہے، یہ کوئی 70-80 ہزار کے قریب نصاب ہے۔ جس شخص کے پاس 70-80 ہزار روپے ہوں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں، یا اسی کے برابر تجارت کا سامان ہو، دکان آپ نے لگائی اور اس کے اندر آپ نے مال لگایا اور اس مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اندازاً 70-80 ہزار روپے کا مال ہے، اور اس پورے مال کے اوپر ایک پورا سال گزر جائے، اس پورے مال کو مالک بنے ہوئے پورا سال گزر جائے، تو اب آپ صاحب نصاب ہیں، ایسے صاحب نصاب کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کتنی مقدار ہے؟ بہت چھوٹی سی مقدار، کہ اپنے مال کو آپ 40 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ کتنے حصوں میں؟ 40 حصوں میں تقسیم کر کے صرف ایک حصہ، 40 حصوں میں تقسیم کر کے صرف ایک حصہ۔ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہے تو اس میں سے صرف 2.5 روپے، آپ کے پاس 200 روپے ہے تو اس میں سے صرف 5 روپے، آپ کے پاس 1000 روپے ہے تو اس میں سے صرف 25 روپے۔ حساب لگا لیجئے، حساب آسان ہے۔ جتنا کچھ مال ہے اس کا 40واں حصہ۔ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، تو نصاب کا مالک آپ اس اعتبار سے بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں کو ملائیں، آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آج کل 1 تولہ سونا 1 لاکھ کے اوپر ہے، اور آپ کے پاس 1 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ چاندی کی قیمت مثلا 1500 روپے ہے، 2000 روپے ہے، تو 1 لاکھ روپے کے مالک سونے کے اعتبار سے آپ ہوئے، اور چاندی کے اعتبار سے ہوئے آپ 20,000 کے مالک۔ تو 1,02,000 کو ملایا جائے گا، ملانے کے بعد آپ نصاب کے مالک ہو گئے ہیں یا نہیں دیکھ لیجئے۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اب آپ 1 تولہ سونا اور چاندی اس کی زکوٰۃ بھی نکالیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، میرے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، نہیں، جب آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو ملا لیں گے۔ آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، آج کل چاندی استعمال نہیں کرتے لوگ، آپ کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس 50,000 روپے ہے، آدھا تولہ سونا اور 50,000 روپے، آدھا تولہ سونا اس کے 50,000 ہو گئے مثلا، اور 50,000 نقد رقم ہے، دونوں کو ملا کر 1 لاکھ روپے، 70-80 ہزار میں نصاب کا مالک آپ بن جاتے ہیں۔ تو
تو آپ آدھا تولہ سونا اور 50,000 نقد ہونے کی وجہ سے نصاب کے مالک ہو گئے۔ اگر 1 سال گزر جائے اس مال کے اوپر تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ آج کے دن آپ نصاب کے مالک ہو گئے، آپ کے پاس آج 1 تولہ چاندی بھی ہے اور 50,000 روپے بھی ہیں، تو گویا 1.5 لاکھ روپے کے آپ مالک ہو گئے۔ ابھی فوراً آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، آئندہ سال آج کا دن جب آئے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اور اس دن صرف 1.5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، مزید آپ کے پاس جو اس دن پیسے ہوں گے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا لیا جائے گا، چاہے وہ پیسے آپ کو بعد میں ملے ہوں لیکن سال کے درمیان میں ملے ہوں۔ 1 لاکھ سونا، 50,000 نقد، دونوں کو ملایا 1.5 لاکھ، اور جب سال پورا ہوا تو اس وقت آپ کے پاس مزید 50,000 ہے۔ اب آپ 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالیں گے، 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور آسان سا حساب ہے، 40 سے تقسیم کر دیں، 1 حصہ آپ نکال دیں۔ کس کو دیں گے؟ دیں گے ایسے فقراء کو جو مالک نصاب نہیں ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، نصاب کے بقدر وہ نہیں رکھتے، ان کو دے دیں گے تو وہ فقیر ہیں، وہ مسکین ہیں، چاہے اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، چاہے اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہو، چاہے وہ سفید پوش ہو، فاقہ کشی نہیں کرتا، لیکن نصاب کا مالک نہیں ہے، وہ فقیر ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں، سگے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اوپر تک جہاں تک چلے جائے سگے جو ہوں ان کو نہیں دے سکتے، آپ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، آپ اپنی سگی اولاد کو نہیں دے سکتے، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ پوتا نہ پوتی، نیچے جہاں تک وہ سگی اولاد ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، آپ کے چچا ضرورت مند ہیں دیں، تایا ضرورت مند ہیں دیں، ماموں ضرورت مند ہیں دیں، سسر ضرورت مند ہیں دیں، ساس ضرورت مند ہیں دیں، اگر وہ سید نہ ہو، سید کو نہیں دے سکتے، سید کے اوپر زکوٰۃ لینے کی گنجائش نہیں سید کے لیے، اس وجہ سے باقی سب کو دے سکتے ہیں، اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ اس کے بعد پھر غریب غربا کو، جو بھی مسکین ہو ان کو دیں۔ مالک بنا کر دینا ضروری ہے، مالک بنا کر دینا ضروری ہے، آپ اسے قرض دے دیں اور اس کے بعد میں جو ہے زکوٰۃ کاٹنا شروع کر دیں، ایسی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس سے اپنے گھر میں کام لیتے ہیں اور کام لینے کے بدلے میں آپ کو اجرت دینی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ لے لو یہ 50,000 روپے، زکوٰۃ کی نیت سے آپ دے رہے ہیں جبکہ اس سے آپ کام کرا رہے ہیں، آپ کا ملازم ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ تو یہ بہرحال میں تمام مسائل کو یہاں احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال، باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی بڑھوتری کے، پاک کرنے کے ہیں۔ آپ کا باقی مال پاک ہو گیا اور آپ کے مال میں بڑھوتری پیدا ہوگی، یہ زکوٰۃ کی خاصیت ہے۔ اور اگر زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی تو فرمایا ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ ایک مال کے اوپر واجب ہے، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، مخلوط کر کے رکھا، تو یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے باقی مال کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا اور آپ کا مال ضائع ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو زکوٰۃ کی
ادا نہ کرنے کی بے برکتی کی بات ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لوگ باندھ کر رکھتے ہیں، دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن اس کو آپ نے مٹھی میں باندھ کر رکھ دیا، تجوری کے اندر آپ نے لاک کر کے رکھ دیا، اور اس کو آپ ہلاتے نہیں، مصرف پہ خرچ کرتے نہیں ہیں۔ اس کو اچھا نہ سمجھو، یہ برا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو دیا ہے اس میں بخل کرنے والے یہ گمان نہ کرے کہ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے اچھا ہے، ایسا خیال نہ کریں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بہت برا ہے۔ دنیا میں بے برکتی اس کی ظاہر ہوگی، آخرت کی بے برکتی کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے اس مال کو، زر و جواہرات کو، جائیداد کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور اس سانپ کو اس کی گردن میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور اس سانپ کے دو منہ ہوں گے اور اس کی دو بانچیں ہیں، ایک منہ سے ایک بانچ اور دوسرے منہ سے دوسرے بانچ کو یہ سانپ پکڑ کر ڈسے گا اور کھینچے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس قدر خطرناک۔ اس سانپ کی کیفیت حدیث میں آئی ہے شجاع اقرع، اس قدر وہ زہرناک، اس قدر زہریلا سانپ ہوگا کہ اس کے سر کے بال زہر کی بڑھوتری کی وجہ سے اڑی ہوئی ہوگی، سر کے بال اڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ ہوگا۔ لہو زبیبتان، اس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوں گے، اس کے دو منہ ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، اس کے پاس اونٹوں کی کمی نہیں، گایوں کی کمی نہیں، بکروں کی کمی نہیں، اور اسی طریقے سے جائیداد کی کمی نہیں، سونے چاندی کی کمی نہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن لوگوں کے فیصلے ہوتے رہیں گے، لیکن وہ یہیں سے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ جن اونٹوں کو اس نے پالا پوسا تھا، وہ اونٹ بہت تر و تازہ ہو کر آئیں گے، اس کو ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، اور اس کے بعد اونٹ قطار در قطار اس کے اوپر سے گزرتے جائیں گے، اسے روندتے جائیں گے۔ ایک اونٹ آج اگر ایک لات مار دے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایک کے بعد ایک اونٹ، ایک کے بعد ایک اونٹ اس کو روندتے جائیں گے، روندتے جائیں گے۔ کسی کے پاس گائے بیل ہے اور وہ ان کے اوپر فخر کرتا رہا، اور اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں یہ جانور ہیں، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قابل زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ ان گایوں بیلوں کو لایا جائے گا، جس قدر ممکن یہ موٹے ہو سکتے ہوں ایسے جانور بنا کر لایا جائے گا، سینگ ان کے دھاردار ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سینگ سے یہ ماریں گے اور اپنے کھروں سے اس کو کچلیں گے۔ تنطحه بقرونها وتطأه باغلافها، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کیا صورتحال ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر مال یہی کرے گا۔ سونے چاندی کی پتریاں بنائی جائیں گی، سونے چاندی کی چادریں بنائی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی چادریں، اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے بعد والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جہنم، ان کو جہنم کی آگ میں، دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوى بها جباههم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیشانی پہ لگایا جائے گا۔ وجنوبهم، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وظهورهم، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کہا بھی جائے گا دیکھ لو هذا ما کنزتم، یہی وہ چیز ہے دن رات خون پسینہ ایک کر کے جو تم نے کمایا تھا، یہ وہی خزانہ ہے، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا،
اور اس کے زر و جواہرات کو، اس کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا اور اس کے اس سینے کے اوپر، پستان کے اوپر رکھا جائے گا. ایسی گرمی ہوگی کہ پیٹھ کی ہڈی سے اس کو سوراخ ہو جائے گا اور اس کو نکالا جائے گا. پیٹھ کی ہڈی میں رکھیں گے، سینے سے اس کی گرمی نکل آئے گی اور سب کچھ جھڑ کر رہ جائے گا، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. میرے دوستو، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ ہے. دنیا میں اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے. وہ کیا عذاب ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنائی؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بند کر کے رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے. میرے دوستو سوچئے، آسمان ابر آلود ہے، کئی مہینوں سے بارشیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، لیکن ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سائنسی معاملہ ہے، سمندر سے بھاپ صحیح طرح نہیں بن رہا اور ہوا صحیح طرح نہیں چل رہی، ہوا کی رفتار ایسی اور ویسی ہے اور یہاں آ کر کچھ اور رفتار ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں بارش نہیں ہو رہی. ہم نے اس کو سائنسی معاملہ بنا دیا. اس سائنس کا پیدا کرنے والا اور سائنسی وجوہات کا پیدا کرنے والا ایک مسبب الاسباب ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء. آسمان سے بارش ہم بند کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی بندش کی صورت. زکوٰۃ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ادا کرنے والے بہت ہیں، بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے. لیکن میرے دوستو، زکوٰۃ بند کرنے والے بہت زیادہ ہیں، صرف بہت نہیں، بہت زیادہ ہیں جو زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی چیز ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بارش تو ہو رہی ہے، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، ہاں کبھی کبھار تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ تمہاری وجہ سے نہیں، بے زبان جانوروں کی وجہ سے، بے قصور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ رحم کر دیتے ہیں. ان کے واسطے سے، جانوروں کے واسطے سے تمہارے اوپر رحم ہو جاتا ہے، ورنہ تم قابل رحم نہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اگر یہ بہائم نہ ہو، مویشی نہ ہو اور یہ جانور نہ ہو تو لوگوں کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میرے دوستو، یہ تو زکوٰۃ فرض کی میں بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ فرض ہمارے دین نے تو ہمیں کہا ہے کہ صرف فرض نہیں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. مال کے اوپر صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. میں نے بتایا کہ ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد در اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے. یہ اگر مجبور ہو تو کیا کریں؟ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ کے بغیر دو. یہ آپ کے ذمے ہے. ماں باپ کا خرچہ چلانا آپ کے ذمے ہے، ماں باپ کو راحت پہنچانا آپ کے ذمے ہے. زکوٰۃ سے نہیں، اپنے خاص مال سے دو. اپنی سگی اولاد کو اپنے خاص مال سے دو، اپنی بیوی کو اپنے خاص مال سے دو، سید کو اپنے خاص مال سے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچا کر دو. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. اس دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کنگلے ہو جائیں گے، ہم دے کر کنگلے ہو جائیں گے. میرے دوستو، شیطان تو یہی ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں فقیر ہو جانے اور محتاج ہو جانے کی دھمکی دیتا ہے. آج تم اتنا خرچ کر رہے ہوگے، کہاں سے کھاؤ گے کل؟ ماں باپ کو کیسے کھلاؤ گے؟ بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ شیطان یہ کہتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ کہتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش بھی کرے گا اور تمہارے اوپر فضل بھی کرے گا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن فرشتہ آواز نہ دیتا ہو اور دعا نہ کرتا ہو، اللہم
اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے۔ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھنے والے کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو اور دیگر خواتین کو کہ دیکھو اپنے تجوری کو اور اپنے کھانے کے سامان کو باندھ کر مت رکھنا کہ غریبوں کے اوپر خرچ نہ کرو، اللہ تمہارے رزق کو بھی پھر باندھ دے گا۔ لا توکی فیوکا علیک، باندھ کر مت رکھو، رسی باندھ کر کہ تمہارے اوپر بھی پھر بندش ہو جائے۔ بندش اگر کھولنا چاہتے ہو، رزق کے اندر وسعت لانا چاہتے ہو، اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کرو۔ اللہ کہتا ہے تم جس قدر خرچ کرو گے اس سے زیادہ میں دوں گا، اور اللہ 10 گنا تو دیتا ہی ہے۔ اللہ اگر 1 گنا تم خرچ کرو گے تو 10 گنا ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس وجہ سے اس وعدے کے اوپر، خدائی وعدے کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور واجبات کے اندر خرچ کرنا لازم، اس کے علاوہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، گھر کے اندر آپ سکون چاہتے ہیں، کاروبار کے اندر برکت چاہتے ہیں، اور اگر مال کے اندر برکت اور زیادتی چاہتے ہیں تو آپ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، صحیح جگہ صحیح مصرف میں، صحیح جگہ صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، بے حیائی اور منکرات میں نہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ مجھے ایسا لباس چاہیے اور وہ لباس بے حیائی کا لباس ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیٹی مانگ رہی ہے خرچ کرو بیٹی پر۔ بیٹی پر خرچ کرنا تو ثواب ہے، لیکن ایسے مصرف میں خرچ کرنا گناہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ستار لے کر دو، اور آپ اسے جا کر ستار لے کر دے دیتے ہیں، باجا لے کر دے دیتے ہیں، ہارمونیم لے کر دے دیتے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ بیٹوں پر خرچ کرنا ثواب ہے، ایک لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ ثواب ہے، لیکن گناہ کے کام میں اگر ڈالو گے تو ثواب نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور زکوٰۃ تو ضرور حساب کتاب کر کے، باقاعدہ حساب کتاب کر کے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرے، اور بلکہ زیادہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔